بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کو روزہ رکھنے والوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شب بارات میں عبادتیں امت مسلمہ کے لیے خیر القرآن ہیں، یعنی حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دور، حضرت تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اثر کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب بارات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن خاص طریقہ ثابت نہیں۔ شب بارات میں قبرستان جانا اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب بارات میں قبرستان جائیں۔ لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہو، اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا مروی ہے کہ آپ شب بارات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب بارات میں جانے کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب بارات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب بارات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب بارات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ 15 شعبان کا روزہ ایک مسئلہ شب بارات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، ورنہ یہ بھی سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزہ کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب بارات کے بعد والے روز دن میں روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض حضرات علماء کرام کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ اس رات میں نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، اپنے لیے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا بہت ہے، اور اگلے دن یعنی 15ویں شعبان میں روزہ رکھنا بہتر ہے۔ حدیث شریف میں ہے 15 شعبان میں شب بیداری کرو اور 15ویں کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا یا عبادت کرنا فرض و واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، یعنی جو کوئی طریقہ اجر و ثواب پائے گا اور جو نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ محض بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف ایک خاص توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ پرور آدمی کے سوا سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سوتے میں آنکھ کھلی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ مدینہ منورہ کی قبرستان میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری کی رات ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، مجھے تو یہی خیال گزرا ہے کہ آپ اپنی کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔
آپ نے فرمایا میں کسی کے پاس نہیں گیا، یہاں بقی آیا ہوں۔ یہ دعا کرنے کی رات ہے۔ یقیناً اللہ جل شانہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ شعبان کا روزہ فرض واجب نہیں، مستحب ہے، یعنی عام نفل روزوں سے اس کا ثواب کچھ زیادہ ہے۔ صرف ایک دن کا روزہ ہے۔ 15 شعبان کی رات میں نفل عبادت مثلاً نمازیں، تلاوت قرآن، درود شریف وغیرہ جس قدر ہو سکے پڑھا جائے۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں، نیز جس رات میں پٹاخے بجانا ناجائز ہیں، قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، قبرستان میں چراغاں کرنا، اگربتی موم بتی چلانا، یہ سب امور بدعت ہیں۔ اصل یہ کہ رات میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، بس اسی کو کرنا چاہیے اور انفرادی طور پر کرنا چاہیے، اس کے لیے اجتماع کرنا ثابت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔